ویلکم بیک ناظرین جب ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ایک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک منظم طریقے سے جو ہے ایک چیزوں کے اوپر مختلف معاملات کے اوپر ایکشن لیے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ اور اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کے اوپر آج ہم نے پروگرام بھی رکھا ہے وہ غیر قانونی طور پہ مقیم وہ افغانی جو کہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں موجود ہے، ان کے اوپر بھی گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ کتنے اب تک ایسے جو افراد ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا فگر ہے وہ پولیس نے جاری کیے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ہیں K21 نیوز سے ہارون رشید، ہم ان سے جانتے ہیں۔ ہارون، تفصیلات سے ذرا آگاہ کیجیے گا، کیا فیگرز آپ کے پاس آئے ہیں؟ جی دیکھیں علی رضا بھائی، کل جو ہے صبح واقعی وزیر داخلہ نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے غیر ملکی افغانی باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے کراچی پولیس نے جو ہے 9 ستمبر سے 30 اکتوبر تک کی آنے والی کارروائیوں کی تفصیلات جاری کر دی ہے۔ ایک ماہ کے دوران کراچی پولیس نے مجموعی طور پر 782 افغان باشندوں کو گرفتار کیا ہے۔ کراچی پولیس نے اپنی رپورٹ میں مزید بتایا کہ ضلع ملیر سے 135، کرنگی سے 114، شرقی سے 204 افغان باشندے گرفتار کیے گئے۔ ضلع غربی پولیس نے 58، وسطی پولیس نے 90، کیماڑی نے 126، سیٹی نے 35 اور ضلع جنوبی پولیس نے 20 افغان باشندوں کو گرفتار کیا ہے۔ تمام افغان باشندوں سے غیر قانونی طور پر کراچی کے اندر یہ مقیم تھے۔ گرفتار افغان باشندوں کے خلاف فوراً ایکٹ کے تحت مقدمات بھی اچھا درج کر دیے گئے ہیں۔ ہارون یہ بھی بتائیے گا، دیکھیں ایک تو معاملہ جی بالکل غیر قانونی طور پہ مقدم تھے، کوئی بھی ہے اس کے اوپر یہ جو کارروائی ہوتی ہے جیسے دنیا بھر میں ہوتی ہے، کیا معاملہ صرف یہاں تک ہے یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور عوامل شامل ہیں جس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا جی ہے لا بالکل، انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے؟ اس کے علاوہ اور بہت سارے بھی معاملات ہیں۔ کراچی شہر کی اگر ہم بات کریں تو کراچی کے اندر 50% ڈکیتی کی وارداتوں میں یہ افغان باشندے ملوث پائے جاتے ہیں۔ کراچی پولیس نے جو یہ گرفتاریاں کی ہیں غیر مقامی افغان باشندوں کے خلاف، ان میں جو ہے 50% جو کہ باشندے تھے غیر مقامی طور پر غیر قانونی طور پر، ایک تو یہ کراچی میں رہائش پذیر تھے، ساتھ ساتھ کراچی کے اندر ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ ان سے غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے جو کراچی پولیس نے افغان باشندوں کے ساتھ فوراً ایکٹ کے تحت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے خلاف ڈکیتی کے مقدمات بھی درج کیے ہیں۔ ان سے مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو اگر کل ہم نے دیکھا جس طرح واقعی وزیر داخلہ نے جو ایک اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ غیر کراچی پاکستان کا افغانستان کا بارڈر جو کہ ایک اوپن کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسمگلنگ پاکستانی کی کرنسی جو ہے وہ یہاں سے غیر قانونی طریقے سے افغانستان چلے جاتی ہے، ڈالر چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر منشیات، غیر قانونی اسلحہ اور جو ہمارے کراچی کے اندر کی بات کریں تو نان کسٹم ایشیا ہے، یہ تمام جو ہے وہاں سے آ رہی ہیں، جس سے حکومت پاکستان کے خزانے کو بھی لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہاں نا، مطلب یہی والی بات ہے نا کہ جی ایک یہاں کا تاجر جو کیوں رو رہا ہے وہ یہی رو رہا ہے نا، وہ اسی لیے رو رہا ہے کہ مجھ سے میں جو ہوں وہ ٹیکس بھی دے رہا ہوں، اس پاکستان وطن عزیز کی قومی خزانے کو بھی بھر رہا ہوں، تمام چیزیں جو معاملات چلتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تجارت اس ملک میں کتنی مشکل ہے، اگر تجارت کی جائے تو اس کو ہونے کے بعد ایک صاحب آئیں اور وہی چیز نہ ٹیکس دیں، چور دروازے سے لے کر آئیں اور مارکیٹ میں اس کے برانڈ کے ساتھ رکھ دیں، تو آپ اندازہ کریں کہ اس نے تو بیچنا ہے مہنگے داموں میں ہے اور وہی چیز سستے داموں میں اویلیبل ہے۔ ایک عام آدمی جو پیسہ ہے وہ ٹیکس والے کو جو ہے وہ نہیں دے گا، اوبویسلی وہ دے گا اس جگہ کو کہ جو اس کو سستی پڑے گی، اور وہ سستی کیوں؟ اس کا اجتماعی طور پہ جو نقصان ہو رہا ہے، جو بڑے کینوس کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں تو قومی خزانے کے اوپر براہ راست اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ پھر یہ صرف ایک پروڈکٹ نہیں ہے، اس طرح کی سینکڑوں پروڈکٹ ہیں، کیونکہ اب جب کاروائیاں شروع ہوئی ہیں نا ناظرین تو بہت ساری چیزیں نکل کر آ رہی ہیں، صرف کہیں بسکٹ نظر آ رہے ہیں، کہیں سگریٹس نظر آ رہی ہیں، کہیں ٹائر نظر آ رہے ہیں، کہیں اجناس نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ایک طرف آپ کا ٹیکس پیئر ملک کا تاجر بیٹھا ہے، دوسری طرف دھڑلے سے یہ کام جاری تھا، اور میں اپنے ہی پروگرام میں بتا چکا ہوں لاکھوں کی بات نہیں ہے، کروڑوں کی بات نہیں ہے ناظرین، اربوں کی بات ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا اس پروگرام میں بیٹھ کے، یہ میرے فیگرز نہیں ہیں، یہ جو ڈی آئی جی ساؤتھ ہیں انہوں نے بتائے تھے اسد صاحب کہ صرف 2 ہفتوں میں 2 ارب کی جو معاملات ہیں
وہ ضبط کیے گئے اور کارروائیاں دھڑلے سے کیواڑی میں جاری ہیں. ایس ایس پی عارف اسلم راؤ ہیں, وہ ان کی پریس ریلیز جاری ہوتی ہیں, دھڑلے سے کارروائیاں. تو یہ سوال اٹھ رہا ہے ہارون کہ جو اسمگلنگ اور یہ سارے معاملات تھے, یہ خاص جو ایکٹیویٹیز ابھی نظر آ رہی ہیں یہ منتخب حکومت کے بعد بھی نظر آئیں گی؟ جی بالکل آئیں گی, کیونکہ کل جو ہے وفاقی وزیر داخلہ نے واضح کر دیا کہ ہم پاکستان اور افغانستان کا بارڈر جو ہے کہ یہ سیل کرنے جا رہے ہیں. کوئی بھی افغانی شہری پاکستان کے اندر بغیر ویزے کے داخل نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پہلے پروسیجر ہوتا تھا فورن ایکٹ کے تحت جتنے بھی افغانی کو گرفتار کیا گیا تو ان کی موسی عدالت سے 3 مہینے کی سزا ہوتی تھی. اس کے بعد ان کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے 4 سے 5 مہینے لگتے تھے, یعنی کہ 5 سے ٹوٹل گرفتاری سے لے کے 5 سے 6 مہینے کے دوران یہ ڈیپورٹ ہوتے تھے. کل انہوں نے واضح کہا کہ اتنا پیریڈ نہیں ہوگا تو اس سے ہم کم پیریڈ کر کے انہیں ڈیپورٹ کریں گے. اور پاکستان کا بارڈر افغانستان بارڈر سیل کر رہے ہیں. تمام گاڑیاں جو آئیں گی وہ باقاعدہ چیک ہو کر آئیں گی, اور جو شخص ہوگا ڈرائیور حضرات ہوں گے ان تمام کے ویزے. بہت شکریہ ہارون رشید, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین دیکھیں جی, ایک بیٹھک نا بہت ساری ہو رہی ہیں اور ہم یہ اس وقت کی بات تبدیلی دیکھ رہے ہیں جب آرمی چیف نے جو ہے وہ تاجروں سے ملاقات کی اور ان کو اعتماد ملی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے. وہ لوگ اس کے اوپر یقینی طور پہ اتنا عرصے کا بگاڑ ہے وہ ایک دم سے تو نہیں ہوگا ٹھیک, مگر ایک امید ہے تاجروں کے پاس بھی اور دیگر جو اس ملک میں رہنے والے ہیں وہ بھی اس امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اس کے اثرات اب ایک عام آدمی تک جو ہے وہ پڑنا شروع ہوں اور چینی تھوڑی سستی ہو, جو اس کے روزمرہ کی ضروریات ہیں وہ جب کم ہوں گی تو عام آدمی کہے گا کہ ہاں واقعی میں جو کردار ہے نا وہ اب نظر آ رہا ہے, اس کے اثرات جو ہیں اب وہ نظر آ رہے ہیں اور عملی طور پہ اس کو براہ راست اس کا جو ہے جو فائدہ ہے وہ پہنچ رہا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی جرمانے اور ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اچھی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں اور تمام اس ملک میں رہنے والے, اس وطن عزیز میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایسی پالیسیز بنائے جائیں اسی حوالے سے جو پائیدار ہوں, لانگ ٹرم ہوں اور آگے چل سکے اور اس وطن عزیز کو جو ہے وہ فائدہ پہنچ سکے. ناظرین وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے پروگرام کا. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت, ہم پھر حاضر ہوں گے کراچی کے اہم ایشوز کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہمیں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. کراچی ٹوڈے اور دیگر جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں اس کے اوپر اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.